لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماہ مبارک رمضان کی 16ویں تاریخ ہو گئی ہے اور آج 16واں روزہ ہے، اور آج کی تاریخ میں جو دعا ہمیں قرأت کرنی ہے، پڑھنی ہے، وہ یہ کہ اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار وجنبنی فیہ مرافقۃ الاشرار وآوینی فیہ برحمتک الی دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین. خدایا مجھ کو اس دن میں نیک بندوں کی دوستی اور صحبت کی توفیق عطا فرما، اور بدکاروں کی رفاقت سے مجھ کو دور رکھ، اور اس دن میں مجھ کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں آرام کی جگہ عنایت فرما. تجھے تیری الوہیت کا واسطہ اے دو جہاں کے معبود. یہاں پر جو اہم نکات ہیں، اہم درخواست ہے بارگاہ اس دن میں، وہ یہ کہ نیک بندوں کی دوستی اور صحبت کی توفیق، برے لوگوں کی رفاقت سے دوری کی، اپنے لیے بہشت میں مقام پہ. یہاں پہ جو ہم نے پہلا جملہ پڑھا، اللہم وفقنی فیہ لموافقۃ الابرار، لغت میں یہ جو لفظ بر آیا ہے، ابرار، بر یعنی جو زیر کے ساتھ آیا ہے، ہر نیک کام کو کہتے ہیں بر. اور اس کا جو اطلاق ہوتا ہے سارے واجبات اور سارے مستحبات پر ہوتا ہے، ہر قسم کے اطاعت اور عبادت پر ہوتا ہے. اس کی جمع یعنی بر کی جمع ابرار ہے، جو لفظ دعا میں ابھی استعمال ہوا. اور برارہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیکی خیر کو بر کہا جاتا ہے، نیکی کرنے والوں کو بر یعنی زبر کے ساتھ یا بار کہتے ہیں. بر کی جمع بھی ابرار ہے، یعنی بر یعنی ہر نیکی، بر یعنی نیکی کرنے والا، خوب جو زبر کے ساتھ ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کی گئی ہے دعا یہاں پر، اس میں ابرار سے مراد نیک امور کو انجام دینے والے افراد ہیں. ابرار جسے کہا گیا، اگر ہمیں اپنے عمل، فکر اور ارادے کو ابرار کے مطابق موافق کرنا ہے تو سب سے پہلے ابرار کی شناخت اور ان کی معرفت ضروری ہے. اور ابرار کے کامل ترین مصداق انبیاء کرام ہیں کہ جو سوائے واجبات اور مستحبات کے یعنی نیکی کے علاوہ کوئی بھی کبھی بھی وہ کام انجام نہیں دیتی، یعنی ان کے ہر عمل وہ نیک ہوتے ہیں. اور کما حقہ معرفت عام انسان کی عقل و خرد سے ان کی معرفت جو ہے وہ بالاتر ہے. لہٰذا باطنی اور ظاہری طہارت کے بنا پر ہماری فکر جتنی بلند ہوگی، مقام ابرار کا ادراک بھی اس حد تک ممکن ہو جائے گا. یعنی انسان معنی اور مفہوم ایک ایک چیزوں کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے ادراک ضروری ہے. اور یہ ادراک ہم نے بہت ہی پہلے دعاؤں میں پڑھا کہ درک کرنا، فہم کرنا ہر کسی کے بس کا نہیں ہوتا. یہ بھی توفیق انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے کہ انسان کا اعمال جتنا زیادہ بہترین ہوگا، جتنا زیادہ اس کے اعمال بالا جاتے ہیں، اس کے درک اور فہم کی قوت جو ہے اتنی بالا جاتی رہتی ہے. خوب اب یہ جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لغت میں موافقت جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، موافق کا یہ جو کہا گیا یہاں پہ لفظ موافقت کیا ہے؟ یعنی موافقت کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے مراد دو چیزوں کے یا دو آدمی کا ایک جگہ جمع ہو جانا، اتفاق کرنا، رائے اور ارادے کے مطابق، یعنی عمل اور رفتار کردار کے مطابق
دو آدمی یا دو گروہوں یا دو چیزوں کا ایک ہونا ہے۔ اور یہ جو ذکر مثلا یہ جو صفاتوں کو ذکر کیا گیا ہے یعنی ان کے اگر ذکر میں اگر ان صفاتوں میں اتفاق ہو تو گویا دونوں میں موافقت پائی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کا دو گروہ اور دو لوگوں کے درمیان کسی چیز کا کامن ہونا، ان کی فکروں میں، ان کے درک میں۔ اگر میں یہ سوچتی ہوں کہ نماز پڑھنا خود انسان کے لیے یعنی عبادت کو اگر ہم معنویت کو کنار بھی رکھیں تو خود انسان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہے۔ اب میرے ساتھ اگر میری کوئی دوست بیٹھی ہے یا میرے سامنے مثلا کوئی گرو ہے، اگر اس نے کہا نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہاں ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ بھائی نماز جو ہے انسان کو وہ فزیکلی بالکل ایک دم فٹ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے، معنویت کے علاوہ یہ بھی اس کے بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میرے ساتھ کسی نے اگر کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مثلا میرا نظریے کو کسی اور یعنی کسی گرو یا کسی دوسرے شخص کو اگر وہی نظریہ وہی لگتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اس کے اور میرے درمیان جو ہے اتفاق ہے اس چیز پر، یعنی ہم موافق ہیں۔ خوب زمان و مکان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر درک و فہم کے لحاظ سے اگر موافق ہوں تو قرآن کریم میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سے مراد موافقت الابرار ہی ہے، یعنی وضاحت کے بعد یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ مقام ابرار تک جو رسائی ہے، پہنچ ہے، اس کی موافقت و معیت کے لیے ان کے ہمراہ اٹھنا بیٹھنا کافی نہیں ہے، بلکہ فکر اور عمل میں بھی ہمراہی بہت ضروری ہوتی ہے، وگرنہ ہم بیٹھتے تو بہت ساروں کے پاس ہے، انسان بیٹھتا ہے بات چیت کرتا ہے، لیکن موافقت یعنی ایک دوسرے سے جیسے ہم کہیں کہ نہیں ہمارے نظریات ملتے جلتے ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، ہم ایک ہی نتیجے پہ ہمیشہ مسئلوں میں پہنچتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے موافق ہیں، موافقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے فکر و عمل میں بھی یعنی ہم ایک دوسرے کی ہمراہی کریں ضروری ہے، وگرنہ زمانے رسالت مآب میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول کے ساتھ رہتے تھے مگر فکر و عمل کے اعتبار سے ان سے بہت دور تھے، یعنی موافقت اس چیز میں نہیں کہلاتی، بلکہ ان کے فکر میں ان کے نظریات میں ساتھ ساتھ رہنا یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ ساتھ کہلاتی ہے، موافقت کہلاتی ہے۔ ابو نصر بسنتی کا امام رضا علیہ السلام کی ہمراہی پر افتخار کرنا اور امام کی نصیحت۔ یہ جو واقعہ ہے احمد ابن ابو نصر بزنتی امام رضا علیہ السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے جن کے بہت ساری احادیث امام رضا کو جنہوں نے منقول کیا ہے یعنی نقل کیا ہے، بہت ساری امام کی حدیثوں کو انہوں نے اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور ایک دن جب خراسان میں ابو نصر نے امام سے خواہش کی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت میں آپ کے گھر آؤں کہ جب کوئی نہ ہو اور حکومت کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تاکہ میں آپ سے کچھ اہم سوالات کر سکوں، تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب موقع پر میں خود تمہیں بلا لوں گا۔ چند دن گزر جاتے ہیں، نصف شب آتی ہے، انہیں نصف شب کے قریب ہوتا ہے کہ امام اپنے غلام کے ہمراہ اپنی مخصوص سواری کو ابو نصر کے گھر بھیج کر اپنے گھر انہیں بلواتے ہیں۔ بہت دیر تک سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب ان کی گفتگو اتمام کو پہنچتی ہے تو ابو نصر اجازت لے کر اپنے گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی وہ مثلا ارادہ کرتے ہیں جانے کا، امام فرماتے ہیں اے ابو نصر رات کافی ہو چکے، لوگ سو چکے ہیں، اب کہاں گھر جاؤ گے؟ میرے پاس ہی تم کیا کرو، رک جاؤ۔ جیسے ہی وہ یہ سنتے ہیں ابو نصر سنتے ہیں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ امام اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں کہ ابو نصر کے لیے میرا مخصوص بستر لگا دینا، یہ میرے خاص مہمان ہیں۔ ابو نصر نے مولا کے بستر پر بیٹھ کر کہا آقا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ اس وقت
اس وقت دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی سعادت مند نہیں ہوگا، کیونکہ امام نے خود مجھے اپنے مخصوص سواری بھیج کر بلایا، اپنے گھر پر دعوت دی، تنہا میرے لیے وقت نکالا اور میں اپنے مخصوص بستر پر مجھے آرام کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اس ان کا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بزنتی، ان چیزوں کو تم کبھی بھی اپنے افتخار کا سبب مت سمجھو، اور اس بات کو لے کر کبھی بھی دوسروں پر خود کو افضل نہ جاننا، کیونکہ صعصع بن سوہان میرے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب خاص تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو امام علی نے خود بنفس نفیس صعصع بن سوہان کے عیادت کو ان کے گھر گئے تھے، لہٰذا ان کی چیزوں کو اپنے باکمال ہونے کی دلیل نہ بناؤ۔ یہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا یہ میرا اخلاقی اور شرعی فریضہ تھا جسے میں نے انجام دیا ہے۔ یعنی اگر یہ واقعہ ہم دور حاضر میں ہمارے لیے بہترین درس ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ افتخار کرتے ہیں کہ ہم نے کربلا میں اتنی بار بلاوا آیا، ہمیں بار بار زیارت پہ جانا جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، ہم بار بار زیارت جاتے ہیں، ہمیں مولا بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہم افتخار رکھتے ہیں دوسروں کو مولا نے مثلا وہ نہیں کیا، مثلا اس افتخار سے نہیں نوازا، ہم بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہیں گے لکی ہیں۔ مثلا یہ جو 20 مرتبہ بھی اگر زیارت، یقیناً زیارت ایک عظیم جو ہے وہ شرف ہوتا ہے، بے شک اس میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ زیارت حقیقی ہو، جس طرح سے بولا گیا ہے زیارت کرنے کے لیے وہ حقیقی ہونا چاہیے۔ یعنی امام کے روضے کی زیارت کر کے ہم اگر نازاں ہوتے ہیں، ہم اگر فخر کرتے ہیں اور ایمان اور عمل اور کردار میں بھی اگر مطیع محض بن جائیں، یعنی ان کی مطیع بن جائیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موافق الابرار ہیں۔ یعنی صرف زیارت کر لینا، یہ صرف ان کی حرم میں مقدسات میں قدموں کو رکھنا، ان کے خاک کو چھومنا، ان کے ضریح کو چھومنا یہ افتخار نہیں ہے، کیونکہ زیارت کا شرف تو دشمن کو بھی اہل بیت کی حاصل تھا۔ کیا وہ زیارت نہیں کرتے تھے، لیکن زیارت معرفت کے ساتھ ہو، یعنی وہ زیارت ہو کہ واقعاً امام قبول کریں۔ ہم بہت ساری ایسی جو ہے یہ گفتگو بہت وسیع ہے کہ کس طرح ہم سمجھیں کہ زیارت ہماری قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے، یا ہم کیسے سمجھیں کہ مثلا ہم جو زیارت کے لیے گئے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی، لیکن آپ روایت وغیرہ اگر پڑھیں اور اس چیز کی آپ خود تحقیق کریں تو آپ لوگوں کو بآسانی آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کچھ اصول ہوتے ہیں زیارت کے، کچھ قوانین ہوتے ہیں، اگر وہ قوانین کے ساتھ انسان چون زیارت بھی ایک عبادت کا جز ہے، اور عبادت میں قلبی اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے انسان کو خاشع اور خاضع ہونا ہے، خوب یعنی اپنے آپ کو ان ہستیوں کے سامنے بالکل گرا دینا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم ناچیز ہے۔ تو اس معرفت کے ساتھ، اور ہم جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم واقعاً اسے پہچانتے ہیں۔ اگر انسان معرفت کے ساتھ کسی کو پہچانتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، روایتیں ایسی ہیں کہ جس کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ علامت ہے جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نے جس بھی معصوم کی زیارت کی، تو وہ زیارت کے بعد اگر وہ آثار، وہ نتائج ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی ہے۔ وگرنہ اگر انسان زیارت پر جانے سے پہلے بھی اگر جس حال میں تھا اور آنے کے بعد بھی اسی حال پر ہے، تو واقعاً یہ جائے تفکر ہے کہ واقعاً کیا ہم نے معصوم کی زیارت کی اور واقعاً وہ قبول ہو گئی۔ یہ سوچنے کی جگہ ہے کہ اگر ہم نے 1 بار یا 4 بار یا 10 بار زیارت کی، کیا ہم نے اس کے بعد اپنے آپ کو ٹٹولا ہے؟ تو یہ جو ظاہری چیز ہے، صرف آنا اور جانا اگر ہم نے کیا ہے، جیسے ہم یہ کہیں کہ وزٹ کر لیا، ہم وہ ایک گئے ہیں اور ہم آ گئے ہیں، اور وہ ساری چیزوں کے اثرات اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہیں، ہم اگر ان کے مطیع نہیں بن پائے، تو پھر یہ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ خوب، تو یہ افتخار کیا باعث نہیں ہوتا۔
ابرار کے مقام و منزلت قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے؟ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے سب نیک افراد کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد گرامی ہوتا ہے سورہ متففین میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ پھر سورہ دہر میں ارشاد گرامی ہوتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ملاوٹ ہوگی۔ تو یہ سارے یعنی ان کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو دنیا اور آخرت کے ابرار کے مقام و منزلت کا جو ذکر کرتی ہیں۔ اب بر میں نیکی کی برکاتیں کیا، طول عمر و وسعت رزق، فقر و فاقہ کی دوری، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں اس کی مثلا برکتیں ہیں۔ طول عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں زیادتی نہ ہوتی مگر نیکی سے، یعنی اگر نیکی کرو گے تو عمر میں زیادتی ہوگی۔ وسعت رزق، نیکی اور صلہ رحم عمر کو طویل کرتا ہے۔ فقر و فاقہ کی دوری ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی اور پوشیدہ صدقہ فقر کو دور کرتے ہیں۔ ابرار نیک افراد کی نشانیاں، رسول اسلام نے ایک روایت میں ابرار کی 10 نشانیوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ علامت البار فعشرة یحب فی اللہ ویبغض فی اللہ ویصاحب فی اللہ ویفارق فی اللہ ویغضب فی اللہ ویرضى فی اللہ ویعمل للہ ویطلب الیہ ویخشع للہ خائفا مخوفا طاہرا مخلصا مستحیا مراغبا ویحسن فی اللہ۔ نیک انسان کی 10 علامتیں۔ سب سے پہلے دوستی اور محبت صرف خدا کے لیے کرتا ہے، دشمنی اور عناد بھی صرف خدا کے لیے کرتا ہے، کسی کے ساتھ نشست اور برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا بھی صرف خدا کے لیے کرتا ہے، کسی سے دوری بھی صرف خدا کے لیے کرتا ہے، کسی سے ناراضگی بھی صرف خدا کے لیے کرتا ہے، کسی کی رضایت بھی یعنی کسی سے راضی ہونا بھی صرف خدا کی مرضی کے لیے ہے، کوئی بھی کام صرف خدا کے قربت کے لیے کرتا ہے، وہ ہمیشہ خدا کی تلاش میں ہی رہتا ہے، خدا کے سامنے متواضع، خوفزدہ، ہراساں، پاک، مخلص، باحیا، اپنے نفس کو محافظ ہوتا ہے اور صرف خدا کے لیے نیکی انجام دیتا ہے۔ اب جن کے اندر یہ 10 چیزیں جو 10 علامتیں بتائی گئی ہیں یہ صفات ہوں، وہی افراد کیا ہیں؟ ابرار ہیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام اس حدیث کے کامل ترین مصداق ہیں، لہٰذا امام حسن فرماتے ہیں کل ما فی کتاب اللہ عز و جل من قولہ ان الابرار واللہ ما اراد به علی ابن ابی طالب فاطمہ و الحسین علیہم السلام۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ان الابرار آیا ہے خدا کے قسم اس سے خدا کی مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ اور میں اور حسین علیہم السلام ہیں، یعنی یہ 4 افراد جو ہیں خود امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ ساری حدیثوں کے مراد یہ آیتیں جتنی بھی نازل ہیں وہ ہم کیا ہیں اس کے مصداق ہیں۔ خدا آج کے دن ہماری یہی دعا ہے کہ خدا ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے ہمراہ روز قیامت محشور فرما۔ دوسرا جملہ ہم پڑھتے ہیں وَجَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، دعا اس فقرے میں کہ وَجَنِّبْنِی معدہ جنب سے ہے جس کے معنی پہلو نشین اور ساتھی کے ہے، کہ جیسا کہ آیہ کریمہ میں آیا وہ صاحب بالجنب یعنی پہلو نشین مسافر، مگر جو لفظ جنب آیا ہے جب باب تفعیل میں آتا ہے تو برعکس معنی دیتا ہے، یعنی دوری اور اجتناب کی برتنے کے۔
یہاں پر وہ جنبنی باب تفعیل کے صیغے میں امر ہے، لہذا معنی مجھ کو دور رکھ، اشرار سے دور رکھ، شر سے دور رکھو۔ اور جو مرافقت ہے وہ رفاقت اور دوستی کے معنی میں ہے۔ اشرار شریر کی جمع ہے اور شریر صاحب شر کو کہتے ہیں۔ خیر و شر سے متعلق جو ہے وہ خیر و شر بالکل تفصیل میں آپ لوگوں نے سن لیا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ وَجَعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، کہ جو جملے مثلا گزر چکے ہیں یہ ساری چیزیں کہ شر کیا ہیں، یعنی بدیات برائیاں شر کہلاتی ہیں، اور اشرار کی ضد کیا ہیں، خیار ہیں اور ابرار ہے، اس کے اپوزٹ میں آتے ہیں۔ اب جو دعا کے پہلے حصے کو ذکر کیا گیا، خدا سے ابرار سے رفاقت کی توفیق درخواست کرنا، گویا یہی تولا ہے، اور دوسرے حصے میں ابرار کی مخالفت دشمنی یعنی اشرار سے دور رکھنے کی درخواست ہے۔ یعنی پہلے جملے میں ابرار کے ساتھ رہنا ہے، یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، اور وہ جو اشرار ہیں یعنی برے کاموں کے جو برے کام انجام دیتے ہیں ان سے دوری کی درخواست ہے۔ حقیقت میں یہی کیا ہے، تبرہ ہے۔ اشرار کو سمجھنے کے لیے نقطۂ مقابل کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اخیار اور ابرار کے مصادق کو جان لیا تو پھر ان کے جملہ مقابلے میں ہے، انہیں بھی جانا جا سکتا ہے۔ شیخ مداری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اگر نیکی اور برائیوں کے درمیان تقابل نہ ہوتا تو نیکی نیکی نہیں کہلاتی اور برائی برائی کی نہیں کہلاتی۔ یعنی کبھی بھی کوئی بھی چیز کا جب اپوزٹ ہوتا ہے تبھی اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا میں دو جنس ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، اگر عورت ہوتی تو مرد، مثلا اگر عورت نہ ہوتی تو کیا مرد کو پہچانا جاتا ہے، یا اگر مرد نہ ہوتا تو کیا عورت کہلائی جاتی ہے۔ یعنی جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں۔ یا اگر دن نہ ہوتی تو کیا رات کی شناخت ہو پاتی، یا اگر رات نہ ہوتی تو دن کی شناخت ہو پاتی۔ تو یہ ساری چیزیں کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی ضد یعنی اس کی جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ یعنی آپ ایک خوبصورت چہرے اور ایک بدصورت چہرے کو اگر سامنے رکھ لیں، کسی بھی شکل کو، مثلا کوئی گھر ہے، کوئی خوبصورت گھر ہے، کوئی بدصورت گھر ہے، آپ جب خوبصورت کو دیکھیں گے تبھی تو بدصورت پہچان پائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یا اگر آپ کے سامنے بدصورت ہوگا تبھی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فلانا گھر جو ہے اس کے سامنے خوبصورت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اپنا ضد جب رکھتی ہے تبھی اس کی شناخت ہو سکتی ہے۔ اب اشرار کی جو علامتیں ہیں، ابرار کی علامتیں تھیں، اب اشرار کی علامتیں: ظلم و ستم کے پیشوا، دنیا کے عوض آخرت کو بیچنے والے، ظالم کی مدد کرنے والے، منافق، یہ سارے جو ہیں وہ اس کی علامتیں ہیں۔ ظلم و ستم کے پیشوا کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِندَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ظَلَّ وَظُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً وَأَحْيَا بِدْعَةً مَتْرُوكَةً۔ یقیناً لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اللہ کی نظر میں ظلم و ستم کا پیشوا ہو، گمراہ ہو، اور جس سے گمراہی پھیلتی ہو، اور جس سے موجودہ سنت کو ختم اور متروکہ بدعت کو زندہ کیا ہو۔ یہ ساری چیزیں اب دنیا کے عوض آخرت کو بیچنے والے، رسول اکرم فرماتے ہیں یا علی شر الناس من باع آخرتہ بدنیا، اے علی بدترین شخص وہ ہے جس نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا، یعنی دنیا کو مقدم کر دیا، آخرت کو اس کے نیچے رکھا۔ پھر کیا ہے؟ ظالم کی مدد کرنے والا، مولا کائنات ارشاد فرماتے شر الناس من یعین علی المظلوم، بدترین شخص وہ ہے جو مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد کرتا ہے۔ چوتھا منافق ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں بدترین شخص قیامت کے دن اللہ کی نظر میں وہ ہے کہ جس کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ اب یہ روایتیں جو یہاں پر آئی ہیں کہ جن میں اشرار کے اوصاف بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ خائن، عالم سوء وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اشرار سے۔ اب جو ہے اشرار سے دوستی کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی وہ جو لوگ جس کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں اگر ان سے دوستی کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اشرار کی دوستی تباہی کا سبب ہے۔ جس کا دوست برا ہو یقیناً اس انسان کی دنیا آخرت دونوں میں
بربادی ہوتی ہے، اور امکان ہے کہ دنیا میں ظاہر فائدہ تو حاصل ہو جائے مگر یقینی طور پر آخرت میں وہ انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے لوگ قیامت میں میدان محشر میں اپنی دوستی پر کف افسوس ملیں گے، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لہٰذا کسی سے دوستی سے پہلے انسان کو اس کے انجام کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی مرحوم کو راہ راست پر لانے کی غرض سے دوستی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خود پوری طرح علم و عمل سے آراستہ ہو، پھر حجت اپنی تمام کرے، اس حد تک اس کے ہمراہ رہے جب تک وہ اپنے راہ راست پر نہیں آ جاتا۔ دوستی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، اگر وہ شر سے کرے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اوپر شر کا رنگ چڑھنے لگتا ہے، اگر وہ بر سے کرے گا تو دھیرے دھیرے اس کے اوپر بر کا بھی رنگ چڑھنے لگتا ہے، یعنی اگر اچھے سے کرے گا تو اچھائی کا رنگ چڑھے گا، برے سے دوستی کرے گا تو برائی کا رنگ چڑھے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروں کی دوستی نیک لوگوں سے سوء ظن کا باعث بنتی ہے، یعنی اگر انسان برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو وہ اچھے لوگوں سے کیا ہوتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اطراف میں یہ چیز کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کچھ عالم نما دنیا پرست جاہلوں کے بس میں بیٹھ کر اولیاء الہی، مراجع تقلید، علماء و خاصان خدا کی شان میں وہ ساخیاں کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو اسی طرح برباد کرتے ہیں۔ خدا یہاں ہمیں بروں کی صحبت سے دور رکھنا۔ تیسرا فقرہ وَأَعْوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ۔ آؤنی عربی میں اون سے ہے جس کے معنی آرامش اور اطمینان کے ہیں۔ یہ کلمہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دہ چیز اس کے صد راہ نہ ہو اور آپ کے لیے آرام ہی آرام ہو۔ رحمت یعنی اللہ کا جو لطف و کرم ہے اور اس کی محبت اور عطوفت کو کہتے ہیں۔ رحمت کی جو ضد ہے وہ لعنت ہے، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری۔ لہذا انسان یا مرحوم ہوتا ہے یا پھر ملعون ہوتا ہے۔ مرحوم کے معنی ہے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو، اور یعنی یہ نہیں ہے کہ مرنے والے کوئی جو ہے وہ مرحوم کہتے ہیں کہ مر گیا تو مرحوم کہلاتا ہے، نہیں، اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہے وہ کیا ہے، مرحوم ہی کہا جاتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اللہ کے خاص لطف و کرم ہے، لہٰذا اپنے مرنے والوں کو ہم اسی لیے مرحوم کہتے ہیں کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر اللہ کے لطف و کرم ہوتے ہیں۔ دار القرار، قرار یعنی ثبات یعنی پائیداری، ثابت، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یقیناً آخرت ہی دائمی رہنے کی جگہ ہے۔ یہ جو الفاظوں کی تشریح ہے بعد دعا، اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ خدایا مجھے اس دن اپنی رحمت و عطوفت کے ذریعے قرار و سکون کی جگہ میں آرام دے اور سکون عطا فرما۔ اور بے شک یعنی دنیا دار القرار نہیں ہو سکتا بلکہ یہ دار الفرار ہے کہ یہاں سے گزر کر ہمیں جانا ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں ہمیں کچھ وقت رہنا ہے اور ہمیں دار البقاء کی طرف جانا ہے، دار القرار کی طرف جانا ہے، وہ مقام کہ جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، خالدین فیہا ابدا، ایسی جگہ جہاں پر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور جو ہمارا ٹھکانہ ہے آخرت، ٹھکانے سے متعلق مثلا جو ہمارے کفران نعمت کرتے ہیں، قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں جہنم یصلونہا وبئس القرار، وہ جہنم میں جس میں یہ سب واصل ہوں گے وہ بدترین جائے قرار ہے۔ لہٰذا ہم اس دنیا میں ان امور کو انجام دینے کی ضرورت ہے جن سے اللہ کی رحمت شامل حال ہو، بلکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ملعونوں میں شمار ہو جائیں۔ قیامت میں اللہ کی رحمت جن پر سایہ فگن ہوگی اسی کو یعنی جنت دار القرار میں سکون و اطمینان حاصل ہوگا۔ آج کی دعا میں جو ہم نے پڑھا کہ اخیار اور ربی ابرار کی صحبت و معیت کے علاوہ اشرار سے دوری کی التجا ہے، یہ توفیقات ہمیں حاصل ہو جائیں تو پھر ہم اس کے لیے آخرت میں دار القرار کی شکل میں جنت نصیب ہوگی۔ آمین۔
رب العالمین وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.